اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی میں ہی چلنے کا سلیقہ رکھو، اپنی مٹی میں ہی چلنے کا سلیقہ رکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں روایت کا فریب، دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں روایت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ہمارے مسلم سماج کے اندر جو برادرواد پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھی۔ ہمارے اس ملک بھارت کے اندر اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے میں پچھمی یو پی کے اندر لوگوں میں برادرواد بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی برادر کی طرف کو جھک رہا ہے اور جھکتا ہے۔ میری برادر کا آدمی کتنا ہی غلط کام کر دے کوئی بات نہیں ہے، اور دوسری برادر کا آدمی کچھ نہ بھی کرے تو بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ کچھ کر کیوں نہیں رہا۔ میری برادر کے لوگ اور میرے ساتھ والے لوگ کتنا ہی غلط کام کرتے رہیں، میرے اندر اتنا ضمیر نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ کہہ سکوں، اور سامنے والی برادر کے آدمی کچھ بھی نہ کریں تو بھی مجرم ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہی حال ہے آج ہمارا کہ ہماری برادر کا آدمی کچھ بھی بڑے سے بڑا کانڈ کر دے، ہم چھپا لیں گے اور دوسری برادر والے کو پھنسا دیں گے، اس کو آگے کر دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں پر چلتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر میری لڑائی کسی آدمی سے ہو جائے، کوئی آدمی مجھ سے جھگڑا کرے، تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ آدمی شور مچاتا ہے، زور سے شور مچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری برادر کو برا کہہ رہا ہے، میری برادر والوں کے ساتھ میں غلط کر رہا ہے۔ یعنی لڑائی تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر میں برادر کی ہمدردی بٹورنے کے لیے، برادر کو ساتھ لینے کے لیے اور اس لڑائی کو بڑا کرنے کے لیے میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ پوری برادر کو اس نے برا کہا ہے، پوری برادر کو گالی دی ہے۔ آج کل یہ ہمارے یہاں پر چل رہا ہے، مگر یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی برادر کا ہو، کسی بھی برادر کا، ہماری نگاہوں میں سمجھی جانے والی جو برادریاں ہیں جنہیں ہم نیچ سمجھتے ہیں، نیچ، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سسرا نیچ برادری کا ہے، تو نیچ ہی رہے گا۔ تو برادری کوئی نیچ نہیں ہوتی ہے، کسی بھی برادری کا آدمی ہو، کوئی سی بھی برادری نیچ نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، انسان جو غلط کام کرتا ہے، ان غلط کاموں کی وجہ سے لوگوں کو برا کہا جاتا ہے، مگر لوگ اس بات کو برادر پر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نیچ برادر، جبکہ برادر نیچ نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی برادر کا ہو، تم اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ میں لگو، اس کو آگے بڑھاؤ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو چاہے تمہاری برادر کا ہو، اس کا ساتھ مت دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں، الٹے سیدھے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو، کسی کی بھی مدد مت کرو، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو۔
غلط کاموں میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ غلط کاموں میں، اچھے کاموں میں مدد کی جائے گی۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے، میری طرف دھیان دیں کہ غلط کاموں میں مدد کسی کی نہیں کرنی ہے، اچھے کاموں میں مدد کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو۔ اب کوئی آدمی ہمارا ہی بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کو ساتھ کیوں دوں؟ برادر کا ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اگر میرا سگا بھائی غلط کام کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو میں اپنے بھائی کا ساتھ نہ دوں، بلکہ میں سامنے والے کے ساتھ، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو۔ اب آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں لوگ طاقت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، اپنے مال کے نشے میں، اور اگر اس کے گھر میں زیادہ لاٹھیاں ہیں تو لاٹھیوں کے نشے میں دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مگر اسے مرنا ہے، مگر وہ سمجھ رہا کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ وقتی طور پر ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوں یا وقتی طور پر ہم کسی کو پریشان کر رہے ہوں تو ہم اس بات کا انتظار کریں کہ آنے والے وقت میں ہمارا باپ پیدا ہونے والا ہے۔ ہمارا باپ یعنی ہمارا ایک تو باپ وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک ہمارا باپ وہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے گا، وہ باپ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بوڑھے آدمی پر ظلم کیا، اگر کسی آدمی نے کسی بوڑھے آدمی پر ظلم کیا، کسی بوڑھے آدمی کو ستایا، تو یاد رکھے وہ آدمی، یہ جو ستانے والا آدمی ہے، کل اس کے بڑھاپے میں جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے بڑھاپے میں لوگ اسے ستائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اس کو ستائیں گے، پریشان کریں گے۔ جب ہم چھوٹے سے تھے، ہم نے ایک جوان کو دیکھا، ایک نوجوان آدمی کو، اس کا کام یہ تھا کہ وہ سب کو پریشان کرتا تھا، خاص طور سے جو بوڑھے ہوتے تھے، بوڑھے، انہیں بہت پریشان کرتا تھا وہ آدمی۔ اب جب وہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، لگ بھگ یعنی 10-12 سال کے، ہم نے خود دیکھا اس آدمی کو، وہ جو بوڑھا تھا جو اپنی جوانی میں لوگوں کو پریشان کرتا تھا، میں نے خود دیکھا کہ وہ ایک پارک میں لیٹا ہوا تھا، مسجد کے اندر، پارک میں سوتے تھے، مسجد کے برابر میں پارک ہے، جہاں پر میں رہتا ہوں، ہم جہاں پر رہتے ہیں تقریباً 32-33 سال سے ہمارے والد صاحب، وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس میں پارک نہیں، پہلے پارک تھا اس میں، تو وہ بڑے میاں اس پارک میں سوتے تھے چادر بچھا کے، اور سائیڈ میں اپنی بیت رکھ لیا کرتے تھے۔ تو مدرسے کے بچے بہت سیدھے ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ بچے یہ کرتے تھے کہ 4 بچے اٹھے رات میں اور چاروں کونے پکڑے، اس بڑے میاں کی جو چادر تھی جس پر وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، چاروں کونے پکڑے اور لے جا کے جی ٹی روڈ، جو ہائی وے تھا، ہائی وے سکندرآباد سے جو دلی کو جا رہا ہے روڈ، ہائی وے، لے جا کے بیچ روڈ پہ لٹا دیا، ایک دم آنکھ کھلی ان کی، ابھی کیا کر دیا میرے ساتھ، لے جا کے ہائی وے پہ لٹا دیا، ایک دم آنکھ کھلی ان کی، رات کے 2-2:30 بجے کی بات ہے۔ تو وہ بچے تھے جو اس طرح سے اس کے ساتھ میں کر رہے تھے، مگر ہمیں اب پتہ چلتا ہے ان باتوں سے، اگر ہم کسی کو پریشان کریں گے کسی بھی طرح سے، تو آنے والے کل میں کل ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ ہم آج اپنی جوانی کے نشے میں کسی کو پریشان کر رہے ہیں، آنے والے کل میں اللہ تعالیٰ ہمارا باپ پیدا کر دے گا، ایسے آدمی کھڑے کر دے گا کہ ہم چاہ کر بھی ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچ سکتے، ایسے لوگ کھڑے کر دے گا۔ اسی لیے میں اپنے ملنے جلنے والوں سے کہتا ہوں، اپنے جو متعلقین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ نبھانا سیکھو، نبھانا۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ میں غلط کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ، دوسروں سے کہو، اسے سمجھائیں، ہم کسی کے ساتھ میں غلط نہ کریں، ورنہ آنے والے کل میں ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ آنے والے کل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر دیں اور ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، ان کے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، پریشان کیا، ان کے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا لے گیا، ایک بیٹا اپنے باپ کو،
اور لے کر جا رہا تھا، گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ جب 10 قدم تک گھسیٹ چکا، جب بیٹا اپنے باپ کو 10 قدم تک گھسیٹ کر لے جا چکا تو باپ نے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا اب رک جا، اب ایک بھی قدم آگے مت بڑھنا، اگر آگے بڑھا تو تو ظالم ہو جائے گا۔ تو بیٹا چونک پڑا اور یہ کہا کہ اے باپ، میں نے تجھے 10 قدم گھسیٹا ہے، مگر کیا میں اب بھی ظالم نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو ابھی ظالم نہیں ہوا، اس لیے کہ جب میں تیری طرح نوجوان تھا تو میں نے بھی اپنے باپ کو گلے میں رسی ڈال کر 10 قدم گھسیٹا تھا۔ میں نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ میں جو کچھ کیا تھا ابھی تو نے اس کا بدلہ لیا ہے، بس اگر اب ایک بھی قدم آگے بڑھا تو تو ظالم ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ میں غلط کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے اور وہی کچھ ہوگا۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہمارے ملنے جلنے والے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، ایک ہمارے ملنے والے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تھوڑا کچھ پڑھ لیا ہے، تھوڑا پیسہ بھی آ گیا ہے، تو بیچارے غریب پر ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ان کو سمجھائیے، میں نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کن کن لوگوں نے سمجھایا؟ انہوں نے بتلایا کہ بڑے بڑے عالموں نے سمجھا دیا۔ میں نے کہا کہ جب ان کے سمجھانے سے نہیں مانا تو میری کیا مانے گا یہ؟ لیکن بہرحال یہ کچھ دن کا نشہ ہوتا ہے، جب نشہ اترتا ہے تو آدمی سر کے بل پیروں میں گر جاتا ہے جب نشہ اترتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اپنے بھائی کی مدد اچھے کاموں میں کرو، برے کاموں میں مت کرو۔ کوئی بھی آدمی غلط کام کر رہا ہے، کچھ بھی غلط کام کر رہا ہے، ہم اس کی مدد نہ کریں، یعنی آگے نہ بڑھائیں بھی ٹھیک ہے کر دے کام، نہیں، ہم اسے روکیں غلط کام سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کسی پر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں کہ بھائی تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اے اللہ کے نبی، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، ظالم کو ظلم سے روک دو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظالم کا اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کام سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ آج ہمارے یہاں پر برادر واد بہت زیادہ گھس گیا، میری برادری کا آدمی کچھ بھی کرے، سامنے والی جو برادری اسے ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ میری برادری کا آدمی ہے، سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دے، سڑک کو جام کر دے، سڑک پہ شادی بیاہ کر لے، سڑک پہ راستے بند کر دے، کچھ بھی کر دے، میری برادر کا آدمی ہے، کچھ بھی کرے، اس کے لیے سب جائز ہے۔ یہ دوسری برادر کا جو آدمی ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل اگر اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی کرے گا تو بھی کھڑی نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر برادری کا آدمی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نیچ برادری کا۔ اب میں کس برادری کا نام لوں؟ نام لوں گا تو بعد میں لوگ چپٹ جائیں گے مجھ سے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا۔ سمجھ جاؤ، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ نیچ برادری ہے، یہ اونچی برادری ہے، یعنی میری برادری اونچی ہے، سامنے والے کی برادری نیچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دوسری برادری میں شادی کرنا چاہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس میں کس طرح کا کیس آیا، ایک آدمی یعنی ایک فیملی کے گھر والے، ایک فیملی ہے وہ پریشان ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی دوسری برادر کا، غیر برادر کا اس میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ لڑکا لڑکی راضی ہیں مگر لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر برادری میں بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ لڑکی غلط قدم اٹھانے کو تیار ہے مگر نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ جو برادری نیچ ہے وہ نیچ ہے ہماری نظروں میں، چاہے اس برادری کا آدمی
عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے یا خانہ کعبے کا امام بن جائے، پھر بھی نیچ ہے وہ. یہ ہماری سوچ ہے. نیچ کوئی برادری نہیں ہے، کوئی سی بھی برادری نیچ نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کام کرے دنیا کے اندر، کچھ بھی پیشہ اختیار کر رہا ہو، مگر وہ نیچ نہیں ہے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اس میں برادری کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ فلاں برادری کا آدمی اللہ کے قریب ہے اور فلاں برادری کا آدمی اللہ کے قریب نہیں ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس میں تو یہ لکھا ہے قرآن کریم کے اندر تو کہ جو اچھے کام کرے گا وہ اللہ کے قریب پہنچ جائے گا، اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا. اس کے اندر ایسا کہیں نہیں ہے کہ فلاں برادری کا آدمی اچھے کام کرے گا تو اللہ کے قریب پہنچ جائے گا اور دوسری برادری کا آدمی کتنے ہی اچھے کام کرتا رہے اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا. ایسا نہیں ہے. جو اچھے کام کرے گا اللہ کے نزدیک اس کی پونچھ ہوگی، اس کی عزت ہوگی. اللہ کے نزدیک بڑا وہ بنے گا جو بڑے کام کرے گا. اب ہمارے یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کیسے لوگ کہ جن سے بڑی بڑی باتیں کروا لو، بڑی بڑی باتیں، بہت بڑی بڑی باتیں. اور مجھے ایسے لوگوں پہ ہنسی آتی ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. مجھے اچھے وہ لوگ لگتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں، بڑی باتیں نہیں، بڑے کام کرنے چاہیے. بڑی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی باتیں تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بڑی باتیں کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے آدمی بڑے کام کرنے سے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں بنانے سے، بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں بنانے سے، بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے. جو اچھے کام کرے وہ بڑا ہے. کام تو تم کرو الٹے سیدھے، سارے گھٹیا کام تم کرو اور باتیں بڑی کر کے بڑے آدمی بن جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں کام وہ کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. برادر واد میرے کہنے سے ختم نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ مولوی صاحب یہ باتیں صرف ممبر سے اچھی لگتی ہیں، بس سماج میں اتر کر دیکھو ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. مجھے معلوم ہے، مجھے سب باتیں معلوم ہیں، مگر کیا ان باتوں کی وجہ سے کہنا چھوڑ دیں؟ کیا ان باتوں کی وجہ سے سمجھانا چھوڑ دیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں کتنے ہی سمجھا لو لوگ مانیں گے نہیں، تو کیا کہنا چھوڑ دیں؟ مجھے معلوم ہے کہ پانچوں نمازوں کی فضیلت کتنی ہی بیان کر لو مگر فجر کی نماز میں امام کو اعلان کرنا پڑے گا کہ آ جاؤ نماز کے لیے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. مجھے معلوم ہے، مگر کیا کہنا چھوڑ دیں؟ مجھے معلوم ہے کہ حرام کے خلاف کتنے ہی بیان کر لو، جسے کھانا ہے وہ کھائے گا، تو کیا کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، چھوڑا نہیں جائے گا. کہنا کسی کا کہ جب غلط کام کرنے والے غلط کام نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اچھی بات کہنے والے اچھی بات کہنا کیوں چھوڑیں؟ جب تم نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ ہم بھی نہیں ماننے گے. تم نہیں نماز پڑھو گے تو ہم کہتے رہیں گے مت مانو تم بھی، ہم بھی نہیں ماننے گے. تم بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہو، ہم بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. ہم نماز پڑھوانے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے سامنے والا یہ سوچے کہ ہمیں پڑھنی نہیں ہے. ہم تو کہتے رہیں گے، ہمارا کام کہنے کا ہے. نہیں کہیں گے تو وہی ہوگا جو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. قرآن کریم کے اندر لکھا ہے 7ویں پارے میں کہ شاید 6 پارے میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ قوم بنی اسرائیل پر نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی. نبیوں کی زبانی ان پر لعنت کی گئی کیونکہ انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جو ان کو بتلائی گئی تھی. آج مسلمانوں پر پوری دنیا لعنت کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو بھلا دیا جو ان کے نبی کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس پہنچائی گئی تھی. مسلمانوں کو قرآن کریم یاد ہے مگر قرآن کریم کا سبق یاد نہیں ہے. مسلمانوں کو مذہب اسلام یاد ہے مگر مذہب اسلام کی تعلیم یاد نہیں ہے. مسلمان سے باتیں بڑی بڑی کروا لو، بڑی بڑی باتیں، آہا اس سے بڑی لچھے دار تقریر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. مگر جب عمل کی دنیا میں دیکھیں گے تو اس سے بڑا پھسڈی بھی کوئی نہیں نکلے گا.
اگر نماز کے بارے میں کہنے لگوں لمبے لمبے فضائل، لمبی لمبی باتیں، اگر معاملات کے بارے میں کہنے لگوں ایسی ایسی باتیں کہ قرض لے کر دینا نہ دینا گناہ ہے اور حرام کھانا گناہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جب اسی کو دیکھو گے تو سماج کا اور پورے محلے کا سب سے بڑا حرام کھاؤ وہی نکلے گا جو سب سے زیادہ بیان کر رہا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ جب ایسا ہوگا تو کسی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ الٹا سیدھا کہتے ہیں اپنے حاکموں کو، میں نہیں کہتا، اپنے بارے میں دیکھو، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جب لوگ اچھے تھے تو بادشاہ حضرت عمر فاروق جیسے ہوا کرتے تھے، آج لوگ مجھ جیسے بالکل بیکار بے عمل ہیں، اس لیے ایسے لوگ مسلط ہیں کہ جو ہمیں صبح شام پیٹ رہے ہیں، یہ مسلط ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے میں نے پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر کہ جب کوئی اپنا وفادار آدمی، کوئی اپنا قریبی آدمی دور بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے کتے لگائے جاتے ہیں، کتے، اور وہ کتے کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھوکتے ہیں، اسے ادھر سے بھگا کر لاتے ہیں واپس اسی کے پاس جس کے پاس سے وہ بھاگا تھا۔ اب اللہ نے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جو ہم پہ دن رات ڈنڈا بجا رہے ہیں۔ مسلمان ان حالات کو آزمائش کہہ رہا ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ آزمائش میری نہیں ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی۔ میں تو اسلام اور ایمان کے نام پر کلنک ہوں، ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو ایمان والے نہ ہوں، جو دن رات بیاج کھاتے ہوں، جن کے بارے میں کچھ بات کہہ دی جائے تو اس کا وہ رسی کا سانپ بنا دیں، جس سے پتہ چلے کہ ان کے اندر ایمان کا الف بھی نہیں ہے۔ ایمان کے نام پر یہ لوگ دھبا اور کلنک ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی بات کہہ دی جائے تو لڑنے کے لیے آ جائیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا، یہ تو بھائی چارہ ہے، یہ تو بھائی چارہ ہے، یہ تو انسانیت ہے۔ انسانیت اور بھائی چارہ جیسا مذہب اسلام نے سکھایا ہے دنیا کے اندر کسی مذہب نے نہیں سکھایا۔ مذہب اسلام بھائی چارے کی اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، مگر بھائی چارے کے نام پر اور انسانیت کے نام پر ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، ایمان کی بلی نہیں دی جا سکتی ہے بھائی چارے کے نام پر یا انسانیت کے نام پر۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اس لیے ضروری یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہمارا ایمان بالکل پھس پھسا ہے، اور اگر کہا جائے کہ ہم لوگ ایمان کے نام پر کلنک ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا آپ پکے مسلمان ہیں، میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں مسلمان کے نام پر دھبا ہوں، کلنک ہوں مسلمان کے نام پر۔ نمازوں سے میں دور، الٹے سیدھے کاموں میں ہر ٹائم میں لگا ہوا ہوں، اور میں اپنا کھانا پینا دیکھوں اللہ کی پناہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے ایمان کی فکر کرو تو ہی اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو حالات سدھریں گے، ورنہ حالات نہیں سدھرنے والے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب۔